وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، برادران ملت، نوجوانان عزیز، آج کی یہ رات ہم سب کے لیے یا تو سعادت والی رات بنے گی یا اگر ہم نے اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں کی اور آج کی رات کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، سچی توبہ اگر ہم نے نہیں کی، چونکہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، زندگی کے بارے میں بھی فیصلے ہوں گے، موت کے بارے میں فیصلے ہوں گے، بدبختی کے بارے میں فیصلے ہوں گے، سعادت مندی کے بارے میں فیصلے ہوں گے، موت و حیات کے فیصلے ہوں گے، رزق کا فیصلہ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا آج کی رات میں فیصلے ہونے والے ہیں۔ یہ بڑی سعادت والی رات ہے اگر ہم اس کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جمعہ کے موقع پر رات کی فضیلت کو سنا ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ چند احادیث آپ کے سامنے آج کی رات کے سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پورے جذبے اور شوق کے ساتھ ہم آج کی رات کو گزار سکیں، ہماری ذرا بیٹری چارج ہو جائے۔ ایک تو ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات یعنی آج کی رات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من احیا لیالی الخمس، جو 5 راتوں کو جاگے وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اگر آج کی رات ہم عبادت میں گزاریں۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہوٹلوں کے پاس یا ادھر ادھر گھوم پھر کر یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے گزاریں گے تو یہ رات ہمارے لیے سعادت والی رات نہیں بنے گی۔ غیبتوں میں گزاریں گے اور مختلف تبصروں میں گزاریں گے تو پھر ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ پورے سال کے لیے گویا مقدمہ ہے اور پورے سال کے رزق کا مسئلہ اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی رات میں اللہ سے مانگ کر حل کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے آج کی رات میں۔ اور جو حدیث ہم نے خطبے میں پڑھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فقوموا لیلا، تو پھر تم رات کو جاگو، قیام کرو، عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ حضرت کتنے روزے رکھنا؟ جمعہ کے دن تو ہم نے اس پر پوری وضاحت کے ساتھ بات رکھی، لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے رہے۔ ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ بھئی جمعہ میں حاضر تھے یا نہیں تھے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں حضرت ذرا لیٹ آیا ہے، نہیں حضرت میں ذرا باہر تھا، میں یہ کام کر رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا۔ بھئی یہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم خطبہ ہوتا ہے، ہمارے لیے اس میں بہت اہم باتیں مل جاتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پورے 7 دن میں 1 گھنٹہ جمعہ کا دن اگر ہم فارغ کر کے آئیں گے تو ہمیں پورے 8 دن کیسے گزارنے ہیں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ رہنمائی مل جائے۔ ہم نے کہا تھا ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیجیے، یعنی ہفتہ اتوار، اب تو 2 دن گزر گئے۔ اگر جمعہ کا خطبہ سن لیا ہوتا تو وہ بھی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی روزہ رکھ لیتے۔ اب 1 دن باقی ہے کل کا روزہ، غنیمت ہے وہ بھی رکھ لیں۔ شعبان کا 1 روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں روزہ رکھو۔ ان اللہ تعالی ینزل الی السماء الدنیا، اس رات میں یعنی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اور کب تشریف لاتے ہیں؟ 10 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد، فرمایا لغروب الشمس، جب سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت اللہ تشریف لاتے ہیں۔ تو آج مغرب سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہے اور پھر نزل رحمت فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر لہ، خود اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا۔ پورے سال ہم نے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، یہ زمین و آسمان کے تیور بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہیں۔ اس وقت کی ظالم حکومت یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا رب کتنا تم سے ناراض ہے، دیکھو۔ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم 1000 گالیاں دیں حکومت کو، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں۔ ہم اس مہلک بیماری کے بارے میں بار بار تبصرہ کریں کہ یہ تو حکومت کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جن کو اللہ نے، جنہوں نے سازش کی ہے اگر، تو ان کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لوگ مختلف تبصرے کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہو جائے گا پھر رمضان میں کیسا کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے شیخ صاحب نے بڑی اہم بات بتائی کہ بھائی جو آپ کے بس میں ہے اس کی آپ فکر کیجیے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس کی فکر میں لگے۔ ہمارے بس میں جو بات ہے، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کوئی حکومت آ کر آپ کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ عبادت کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ جو ہمارے بس کی بات ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں اور اس کی تیاری کریں۔ جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس کی فکر چھوڑ دیں، اس پر تبصرے چھوڑ دیں۔ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اعلان فرما رہے ہیں کہ بھی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔
اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں. کتنے گناہ ہم نے کیے، اللہ کو ہم نے کتنا ناراض کیا ہے. ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ کتنی ہم نے نافرمانی اللہ کی ہے. اللہ کی نعمتوں کو روزانہ استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی. کیا آج کی رات کی عشاء کی نماز فرض ہے؟ ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. جیسے آج فرض ہے اسی طرح پوری زندگی فرض ہے. لیکن جس طرح ہم آج اہتمام سے ماشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کی، لیکن کتنے لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی. اکابرین نے لکھا ہے جس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ دن اس کے لیے سب سے منحوس دن ہے، سب سے نحوست والا دن ہے. جس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور جس نے نماز کو قضا کر دیا وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج کی رات ہم سب طے کریں. اللہ نے پھر موقع دیا ہے، سچی توبہ کریں اور نمازوں کے اہتمام کا پکا وعدہ کر کے سب عزم کریں کہ اللہ آج سے ہم پوری 5 وقت کی نمازوں کا پورا اہتمام کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مہربان، صرف گناہوں کو معافی نہیں فرماتے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں. اگر ہم نے سچی توبہ کر لی تو جتنے ہم نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کی جگہ پر اللہ نیکیاں لکھ دیں گے. اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں. جن فرشتوں نے لکھا ہے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے نکال دیں گے، بھلا دیں گے، اور ان گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ حسنات کو لکھوا دیں گے. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایک تو آج ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں الا من مسترزق فارزقه. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ کیا ہم میں سے ہر ایک رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہے؟ چاہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو، نوٹ بندی کی وجہ سے ہو، یا اس ملک بیماری کی وجہ سے ہو. تقریباً سب لوگ، پورے ملک کے اندر لوگ پریشان ہیں رزق کے معاملے میں. جس دکاندار سے بھی آپ پوچھیں وہ یہی کہتا ہے کہ دھندا نہیں چل رہا ہے حضرت، بہت پریشانی ہے، تنخواہ نہیں مل رہی ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج کی رات کا یہ اللہ نے موقع دیا ہے. خود اللہ رزق کے مالک اللہ ہے، خود اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں. اور رزق کے اندر صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اولاد بھی رزق کے اندر، بیوی بھی رزق کے اندر، صحت بھی رزق کے اندر. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اگر ہم سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ سے مانگیں گے. اللہ ضرور نوازے گا، پورے یقین کے ساتھ مانگیں. الا من مبتلا فهو فیہ. ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، پریشان حال، میں اس کو عافیت عطا کروں. آج مانگے اللہ. ہم سب پریشان ہیں، اس ملک بیماری کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہے، پورا ملک پریشان ہے. اللہ عافیت عطا فرما. اللہ سے آج عافیت خوب مانگنا ہے. اللہ قضا اللہ قضا. ہے کوئی مقروض، قرض کا بوجھ اس کے سر پر، آج مانگے میں اس کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا کروں گا. ہے کوئی بے اولاد جو پورے سال اولاد کی وجہ سے پریشان تھا، آج مانگ لے اللہ اولاد عطا فرمائیں گے. اور جن کی اولاد نافرمان ہے آج اللہ سے مانگے
کی جانے والی ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج کی رات کی ہم قدر کریں. بہت قیمتی رات ہے, بہت قیمتی رات ہے. ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, اس کی قدر کرنا. اسی لیے کوشش یہ کی گئی کہ عشاء کی نماز جو حسب معمول 10 بجے رکھی جاتی تھی آج 8:30 بجے رکھ دی گئی, تاکہ پہلے ہی سے ہم اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں. جلد سے جلد آئیں, نمازوں کا اہتمام ہو, اور پھر اس کے بعد خوب ہم نفل عبادت کر سکیں. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی, اس پر اللہ کا شکر ادا فرمائیں. اور ذمہ داروں کا بھی شکر ادا کریں جنہوں نے جلد سے جلد نماز کا اہتمام کیا, انتظام کیا. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسی طرح شب برات ہو یا ختم کی رات ہو, 27ویں رات ہو یا 29ویں رات ہو, جیسے حسب معمول عشاء کی نماز ہوتی ہے اسی وقت نماز کا اہتمام ہو, تاکہ ہم پوری رات عبادت میں گزار سکیں. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں بہت ہی قیمتی رات ہے. لیکن اس قیمتی رات کو ہم نے اور قیمتی بنانے کی کوشش کی ہے. یہ جو 4 حفاظ اکرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے چہروں کو آپ دیکھیں, محبت کی نگاہ سے دیکھیں, جن کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید کو رکھا ہے. جس قرآن کو آپ اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, آج ان حفاظ کو اپنے سینے سے لگائیے. ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے. کئی حدیثیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے, بہت مختصر وقت میں بہت سارے کام آج کرنے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ان حفاظ کا مقام اور مرتبہ آج سمجھ کر جائیں, تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائیں. ہم نے جو اعلان دیا تھا اس کے اندر یہی لکھا تھا, دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اگر کوئی ہے تو وہ حافظ قرآن کی ڈگری ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کے, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے کہ میری امت کے VIP لوگ اگر کوئی ہے تو وہ حافظ قرآن ہے, حامل قرآن ہے. یہ اس امت کے VIP لوگ ہیں جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے VIP لوگوں کے سامنے اگر کوئی آ رہا ہے اس کے استقبال میں آپ مخمل کا فرش بچھاتے ہوں گے, لیکن یہ ایسے VIP لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے, جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے مدرسے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھانا فخر محسوس کرتے. ان کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. یہ فرشتوں کے پروں پر چل کر مدرسے کو آتے ہیں. اور کتنے سعادت مند یہ بچے ہیں. اللہ نے کسی کو ٹیلر بنایا ہے تو صبح سے شام تک لے کر وہ کپڑے پر نظر کرے گا, کپڑے پر محنت کرے گا. کسی کو اللہ نے ٹنکر بنا دیا, اس کے سامنے صبح سے شام تک وہی لوہا وغیرہ ہے, اسی پر اس کی محنت ہو رہی ہے. اور کسی کو اللہ نے لکڑیوں کا کام دیا, صبح سے شام تک لکڑی کو نظر کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اس پر محنت کر رہا ہے. کسی کو اللہ نے میستری بنایا, صبح سے شام تک اینٹ مٹی پتھر پر اس کی نظر ہے, اس پر محنت ہے. لیکن یہ حفاظ کتنے اونچے ہیں,
ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ یہ صبح سے شام تک اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں۔ ہے کوئی ان سے بڑھ کر سعادت میں؟ علماء نے لکھا ہے کہ صرف الفاظ یاد کر لیتے ہیں تو ان کو آگ چھو نہیں سکتی۔ گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے سانپ بچھو کاٹے، لیکن آگ نہیں چھو سکتی۔ اور جب ان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اللہ قبر سے کہتے ہیں یاد رکھی ان کے جسم کو نہ کھانا، تو قبر کہتی ہے اے اللہ میں ان کے جسموں کو کیسے کھاؤں، ان کے سینوں میں تو اللہ آپ کا کلام موجود ہے۔ اور جب یہ دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، چونکہ فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے سوائے حضرت جبرائیل امین کے، اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قدر کر لیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے بن جائیں۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کو سن سکتے ہیں، اس لیے فرشتے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جب یہ حفاظ اور کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں سننے کے لیے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے لبوں پر، ان کے ہونٹوں پر اپنے منہ کو رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر کل قیامت میں ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کا کتنا اعزاز کل قیامت میں کیا جائے گا۔ آج جو اعزاز کرنے والے ہیں، آخرت کا جو اعزاز ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس امید پر ہم کر رہے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حفاظ ان کو اللہ اتنا اعزاز عطا فرمائیں گے کل قیامت میں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہ 10 جہنمیوں کو جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایسے 10 جہنمیوں کو یہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے 70 افراد کو، اور 70 افراد کون؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے گناہوں کی وجہ سے، ان کو یہ لے جائیں گے، سفارش کریں گے اے اللہ یہ میرے ماموں ہیں، اللہ ان کو بھی جنت بھیج دیجیے۔ اللہ کہیں گے لے جا۔ اللہ یہ میرے چچا ہیں، ان کو بھی جنت میں بھیج دیجیے۔ اللہ یہ میرے فلاں رشتے دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حفاظ میں ان سے آج تو کیا گزارش کروں، کیا درخواست کروں، لیکن اس امید پر کہ آج کی رات مقبول رات ہے، ہو سکتا ہے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی یہ کہہ دیں کہ اللہ یہ ہمارے فلاں ہیں، ان کو بھی جنت میں بھیج دیجیے۔ فلاں نے اللہ شب برات کے موقع پر ہمارا احسان کیا تھا، اکرام کیا تھا، اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دیجیے۔ اور پھر ان کے جو ماں باپ ہوں گے ان کا جو احساس کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، ان کے والدین کو قیامت میں ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور سورج بھی وہ جو تمہارے گھر میں آ جائے، تمہارے کمرے میں آ جائے۔ سورج لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے، لیکن کتنی روشنی اس کے ذریعے سے اللہ پھیلا رہے ہیں۔ اگر وہ سورج گھر کے اندر آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ روشن تاج اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو پہنائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ ان کو کیوں یہ مقام دیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی یہ فوج ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والی فوج ہے، اور قیامت تک اللہ برابر حفاظت فرمائیں گے۔ آج دنیا کی پوری طاقت مل کر، ایک وسیم رضوی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقت مل کر قرآن کے ایک حرف کو مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتی، ایک نقطہ کو مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کئی مرتبہ کوشش کر لی گئی کہ قرآن کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں
انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو کاغذ میں قرآن ہے اس کو تو ختم کر دیا. 7 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا جس کے سینے میں قرآن تھا, پڑھنا شروع کیا شروع سے لے کر آخر تک. انہوں نے کہا کہ اس بچے کے سینے سے ہم قرآن کیسے نکالیں؟ اللہ حفاظت اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ذریعے کے طور پر اللہ نے ان کو قبول کیا ہے. یقیناً ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس دن جتنی خوشی ماں باپ کو ہونی چاہیے پوری زندگی میں شاید کہ کبھی اتنی خوشی ہو. جنت کی ضمانت آپ کو مل رہی ہے, جنت میں لے جانے کا ذریعہ آپ کے بن گئے بچے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ان بچوں کا انشاءاللہ تعالی اعزاز کیا جائے گا. اعزاز سے پہلے ان 4 بچوں میں سے 2 بچے آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا بچہ ہے, کتنی ہے عمر آپ کی, 11 سال کا بچہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 11 سال کا بچہ ہے. 11 مہینے میں اس نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے, صرف 11 مہینے میں. ابھی انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے سامنے اپنا آخری سبق سنائے گا, سنیں. پھر اس کے بعد ایک اور بچہ ہے وہ بھی سنائے گا. آپ سنیں اپنا ان بچوں کا آخری سبق, ان بچوں کی ہمت افزائی ہو, پھر انشاءاللہ